اس وقت دنیا میں شب معراج شریف کی عظمتیں بیان ہو رہی ہوں گی، ہونی چاہیے. اس مہینے میں خطباء نے، علماء نے ممبروں پر یہ بات ضرور کی ہوگی، لیکن ایک نظریہ، ایک فکر میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ رجب کا مہینہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے معراج شریف کا، تو ہم نے کیا پڑھا قرآن میں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پیغام ہے اس بات کا کہ مسجد اقصی کی اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک. آج یہودیت جس طرح مسلمانوں کے سر پر چڑھ چکی ہے اور جس طرح اس نے اپنے پنجے مسلمانوں کے قلوب تک گاڑ لیے ہیں، ان کی فکروں میں، مسلمانوں کی فکروں میں یہودیت داخل کی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج مسجد اقصی کا قرآن میں ذکر سننا صرف واقع معراج کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کا ذکر اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ جو یہودیت قابض ہے مسجد اقصی پر اور تمہاری فکر پر، تمہارے تعلیمی نصاب پر، تمہارے نظام معیشت پر، تمہارے نظام قانون پر، تمہارے ملک کی مقننہ پر، اس کے حکمرانوں پر، اور یہاں جو انہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی اپنی آواز اٹھاؤ، کلمہ حق بلند کرو. شب معراج اس طرح مناؤ کہ رسول اللہ کی شانوں میں یہ شان ہے کہ حضور مسجد اقصی تشریف لے گئے اور رسول اللہ نے یہودیوں کو مدینہ بدر کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نذیر کے ساتھ، بنی قریظہ کے ساتھ، قینقاع کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان کا قتال کیا. ایک دن میں رسول اللہ نے 700 یہودیوں کو مدینہ طیبہ میں کٹوا کر کنووں کے اندر پھینکوا دیا. تو آج تمہیں شب معراج یہ پیغام دیتی ہے کہ یہودیت کے خلاف اٹھو، اور جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار مت دو. انہوں نے تمہیں رسوا کر کے رکھ دیا، تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا. آج یہودیت تمہارے سر پر اتنا چڑھ گئی کہ کبھی عورت مارچ ہو رہا ہے، اور کبھی جناب ملک کے اندر ایسے حکمران ہیں جو سود کو حلال کرنا چاہتے ہیں، ایسے حکمران ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ آیا تو ایک سفیر کو نکالنے میں وہ اتنی لیت و لال کر رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ یہودیت کے پکے ایجنٹ ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں. اور شب معراج کا پیغام یہ ہے ہر اس عاشق رسول کے لیے جو معراج کے واقعے کو مانتا ہے قرآنی حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی اور وہاں سے اپنے دیدار تک حضور کو جو رفت بخشی. اس رفت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ سے وفا ہو اور کسی سے وفا نہ ہو. اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی تھی بنی قریظہ کے یہودیوں نے اور بنی نذیر نے اور خیبر اور قینقاع کے لوگوں نے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کی تھی، آج اسرائیل بھی، فرانس بھی، جرمنی بھی، امریکہ بھی، UK بھی، سارے ممالک مل کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے فی الفور اپنے تعلقات ختم کر دیں. لیکن یہودی بچے ختم نہیں کر سکتے. ان کی نرسریوں میں کون پل کے آیا ہے، ان کی فکروں کے سائے میں کون پروان چڑھا ہے، جس کو رسول اللہ کا اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بدترین گستاخی کی. اور یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ فرانس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ کون سی تسمیہ پڑھتا ہے، وہ کون سے ننگے پیر مدینے جانے کی بات کرتا ہے، کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. جھوٹا ہے، مکار ہے، یہودیوں کا دلال ہے. اگر مسلمان آج معراج کی رات یہ عہد کر لیں کہ ہم نے صرف معراج شریف کا واقعہ سن کر سبحان اللہ نہیں کہنا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت پر جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پھر یہودیوں اور ان کے دلالوں سے کوئی تعلق اور سفیر تمہیں نکالنا پڑے گا. سفیر تمہیں نکالنا. آج معراج
معراج کی رات ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یا تو تم سفیر نکالو ورنہ اللہ تمہیں اس ملک سے نکال دے، ورنہ اللہ تمہیں اس ملک سے نکال دے، دفع کر دے، اور انشاءاللہ تمہیں دفع کرنے کا سبب لبیک والے ہی بنیں گے، لبیک والے بنیں گے۔ بات سنیں میری، کراچی میں الطاف حسین ہو یا زرداری ہو یا پنجاب میں جس جگہ بھی، نام سب کے ان کے نام اسرات لینے سے بھی بندے کو گن آتی ہے، ایسے بدترین کردار ہیں یہ۔ ان سب کو ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ آج شب معراج وعدہ رہا کہ حضور سے وفا حضور کی امت کرے گی، حضور کے غلام کریں گے، اور انشاءاللہ حضور کا دین اب تخت پہ ہوگا، بالکل حضور کا دین تخت پہ ہوگا۔ اب ووٹ تمہارا نہیں ہے، تم ٹل لگا لو، اور تمہارے آقا بھی ٹل لگا لیں، جنہوں نے تم پر ڈالر پھینکے وہ ٹل لگا لیں، حضور کا دین ضرور تخت پر آئے گا۔ تم بھی زور لگاؤ، میرا رب قوت والا ہے، دین اسی کا ہے۔ تو آپ اس رجب کے مہینے کو صرف فضائل تسبیحات، روزوں کے فضائل، نفلی روزوں کے فضائل، تسبیحات کے فضائل، صرف یہ نہیں پڑھے تسبیحاں، لیکن تو تسبیح کوئی پڑھو تو پھر ایسی کمال کی پڑھو نا کہ جب صبح تمہیں کہا جائے کہ جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، جب تمہیں کہا جائے کہ حضور کی عزت کے لیے نکلو تو پھر نکل کھڑے ہو، اس وقت تسبیحاں کام نہیں آتی۔ تو رجب کے مہینے کو صرف فضائل جو ہم نے فضائل پڑھے، یہ کیا رجب کے مہینے میں جہاد بنے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، رجب کے مہینے میں مسجد اقصیٰ کو چھڑوانے کی بات نہیں ہو سکتی؟ رجب کے مہینے کے اندر کشمیر کی بیٹیوں کی حیا اور عفت کا پہرا دینے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ تو کیوں ایک ایک گھنٹے کی تقریریں صرف آپ فضیلت پہ کرتے ہیں؟ کیوں جہاد فی سبیل اللہ رجب میں، شعبان میں، اور رمضان تو ہے جہاد کا مہینہ، جہاد بن نفس تو آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے تو جہاد بن سیف رمضان کے مہینے میں فرمایا۔ اور اس بار انشاءاللہ ایک افطار ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے بھی تو کرنا ہے۔ اتنی سی بات ہوگی، عمران خان یا تو سفیر نکالو ورنہ حضور کے غلام روزہ رکھ کے نکلیں گے، اور انشاءاللہ میرے رب کے کرم سے افطار انشاءاللہ تعالی پھر فرانس کے سفیر کو نکال کے ہی ہوگا۔ دیکھ لینا کیونکہ اس دن بدر کی یاد بھی آ رہی ہوگی۔ ہاں، ہم اس دن جب نکلیں گے تو ہمارے ذہنوں پہ بدر سمایا ہوگا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے 5000 فرشتے جیسے آئے تھے، اللہ کی مدد آئے گی اور سفیر کو کان سے پکڑ کر نکالیں گے نہیں، ہم دفع کریں گے۔ ہاں، تمیز سے بات نہیں ہوتی ہمارے سے سفیر کے مسئلے پر، انشاءاللہ۔ سارے تیار ہو؟ آج معراج کی رات، کل کا دن، ہمارا یہ انشاءاللہ یہ عہد ہے، اس مسئلے پر ہمیں نکلنا پڑا تو روزہ رکھ کے بھی نکل جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی خاطر اس گستاخ ملک کا سفیر پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے۔ پکی بات ہے، پکی، بالکل پکی۔ یا تو تم نکال دو پہلے، یہ قانون سازیاں، یہ ڈرامے بازیاں مت کرو، ہیلے بہانے مت کرو۔ رب ذوالجلال اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمت دی ہے مالک نے، اس کو دیکھو۔ اگر تم نے والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا ہوتا نا تو تم یہ بہانے نہیں کرتے۔ اگر تم نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء پڑھا ہوتا تم یہ بہانے نہیں کرتے۔ تم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ پڑھا ہوتا تم یہ نہیں کہتے کہ 20 اپریل، تم کہتے حضور کی بات آ گئی، دفع کرو اس کو بھی، اور وہ کنجر، وہ خبیث، اس تک تو ہم پہنچ کے اس کی گردن کاٹ کے گنبد خضرا کے سامنے لے جا کے پھینکیں گے۔ حضور یہ تھا وہ خبیث تھا جو خاکے بنا رہا تھا۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور تم سے نہیں ہوتا، ہمیں دو، انشاءاللہ اس فرانس کے صدر کا سر کاٹ کر گنبد خضرا شریف کے سامنے، باب جبریل کے سامنے لا کے پٹکیں گے۔ حضور یہ تھا وہ، دو ہمارے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو، بالکل بابا جی کے شعر کو دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دو۔ پھر دیکھو
تمہارے ہاتھ میں حضور کی وجہ سے اقتدار آیا، تم نے بے وفائیاں کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم قانون سازی کریں گے۔ کون سی قانون سازی کرو؟ کیا قانون بناؤ گے؟ آج بناؤ نا وہ قانون۔ تم روزانہ بل پاس کرتے ہو، اور جب بات آتی ہے سفیر کو نکالنے کی تو بل میں گھس جاتے ہو۔ اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے بھی اللہ انتقام ضرور لے گا، وہ بھی ذلیل ہوں گے، وہ ذلیل ہو چکے اور مزید ہوں گے۔ آج کی رات میری یہ دعا ہے حضور کے منبر پر، اس مبارک رات میں، جبکہ اس ایمان کی کیفیت میں ہم ابھی ہیں۔ کس ایمان کی کیفیت میں ہیں؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ جس نے ناموس رسالت پر مداحنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا فرمائے، اللہ اس کو گن لے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کی اولاد کا غم اس کو ملے، اور اس کو لوگ جوتے ماریں، ذلیل ہو، رسوا ہو۔ پرلے درجے کے بے غیرت لوگ ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کے معاملے میں چپ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف بے غیرت نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بے غیرتی کا۔ کیوں؟ ماں کی غیرت، بہن کی غیرت، بیٹی کی غیرت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ان کے سائے سے بچائے، ان کا بیڑا غرق ہو۔ آج کی رات یہی دعا مانگیں، ان کا بیڑا غرق ہو، حضور کے غلاموں کی شانیں بلند ہوں انشاءاللہ۔